بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج جو میں سیریز اسٹارٹ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ایمان کیا ہے۔ اس سیریز کا نام ایمان کیا ہے۔ تو میں سب سے پہلے یہ کہوں گی جو بچیاں میرے چینل پہ نہیں ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ میرا ہر آنے والا نیو لیکچر آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ تو ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ جو آج کا ہمارا موضوع ہے، ہمارا ڈے 1 ہے، اور جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے ایمان کی تعریف اور زندگی پر اثرات۔ ٹھیک ہے، زندگی کے ہر موڑ پہ ہمیں جو دو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ ایک پہلی چیز ہے خوف اور جو دوسری چیز ہے وہ ہے ایمان۔ تو اب یہ ہمارے اوپر خود پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم خوف پر ڈٹے رہتے ہیں یا پھر ایمان پر۔ یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے ہم کس چیز پر ڈٹے رہتے ہیں ان دونوں میں سے۔ جو آج کا لیکچر ہے اس میں ہم سب سے پہلے یہ بات کریں گے کہ ایمان کیا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ایمان ہے یہ صرف ایک لفظی مطلب ہے، وہ صرف ایک ورڈ کے طور پر لیتے ہیں ایمان کو، یا پھر وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ زبان سے جو کلمہ پڑھ لینا ہے نا یہی ایمان ہے۔ اس کے علاوہ وہ ایمان کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ایمان ہے کیا، ایمان کے اندر ہے کیا، ہم نے ایمان میں رہ کر کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ جو حقیقت ہے نا وہ یہ ہے کہ حقیقت میں جو ایمان ہے نا اس سے صرف کہیں زیادہ جو گہرا ہے نا وہ ایمان جو ہے نا وہ ہماری زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اگر ہم حقیقت میں سمجھیں کہ ایمان کیا ہے، اس پر عمل کریں، ایمان کے اندر رہ کر ہمیں کیا کرنا اور کیا نہیں کی، تو پھر اگر ہم ان چیزوں پر کرتے ہیں نا بات، اگر ہم ان چیزوں پر فیصلہ کرتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، تو پھر ہم ایمان والے ہیں اور اس سے ہماری زندگی بھی بدل جاتی ہے۔ ایمان کی جو تعریف ہے وہ علماء کرام 3 چیزوں میں لیتے ہیں۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ جو ایمان کی تعریف ہے نا، جو ایمان ہے نا وہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ پہلا یہ ہے کہ وہ دل سے یقین، دوسرا ہے زبان سے اقرار، اور تیسرا ہے اعمال سے ثابت کرنا۔ دل سے یقین یہ ہے کہ ہم ایک بندہ ہے جو ایمان والا ہے یا ایمان لے کر آ رہا ہے تو اسے سب سے پہلے یہ کہ وہ دل سے یقین کرے کہ واقعی میں ایمان لے کے آ رہا ہوں، واقعی ایمان کیا ہے، اس کے اندر رہ کر کیا کرنا اور کیا نہیں۔ اگر جب میں ایمان لے آؤں گا تو اس کے بعد میں ایمان والا ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد یہ ہے دل کا یقین، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے زبان سے اقرار۔ جب وہ دل سے یقین کر لیتا ہے نا تو پھر اسے زبان سے اقرار کرنا پڑتا ہے، اسے زبان سے کلمہ ادا کرنا ہوتا ہے، پھر وہ ایمان والا ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جب وہ زبان سے اقرار کر لیتا ہے نا تو وہ یہ ہوتا ہے کہ واقعی وہ ایمان والا ہو گیا ہے۔ وہ خود کو سمجھے، پہلے وہ دل سے یقین کرتا ہے، اس کے بعد وہ زبان سے بھی اقرار کر لیتا ہے کہ اب میں ایمان والا ہو گیا ہوں۔ جو لاسٹ والا ہے، تھرڈ ہے، وہ ہے اعمال سے ثابت کرنا ہے۔ اس نے دل سے بھی یقین کر لیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس نے زبان سے بھی اقرار کر لیا ہے۔ تو اب جو تھرڈ کام ہے نا، تیسرا کام ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے اعمال سے ثابت کرنا ہے کہ میں واقعی ایمان والا ہوں۔ اب وہ اپنے اعمال کرے گا تو ثابت ہوگا کہ یہ واقعی ایمان والا ہے۔ تو پھر اس نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ سب کام جو ہم مومن بندے، مسلمان بندے کرتے ہیں اسے بھی پھر یہ کرنا ہوگا۔ جو ایمان ہے نا یہ دل کا یقین ہے کہ اللہ ہی رب ہے، محمد جو ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اور دین جو ہے یہ اسلام میں حق ہے۔ اور زبان سے اس بات کا اقرار کرنا اور
یہ سب کچھ وہ زبان سے اقرار کر لیتا ہے نا، اس کے بعد وہ پھر اپنے عمل سے ان سب کو سچ ثابت کرنا ہے، پھر وہ عمل کر کے ان سب چیزوں کو ثابت کرتا ہے، اور یہ سب ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورۃ المومنین آیت نمبر 1 میں فرماتے ہیں کہ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ایمان والے کامیاب ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ کافر کامیاب ہو گئے یا پھر یہودی کامیاب ہو گئے یا پھر عیسائی کامیاب ہو گئے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے ہیں۔ جو لوگ ایمان لے کے ہیں نا وہ لوگ کامیاب ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو کامیابی کی کنجی قرار دیا ہے، جیسے کہ نماز جو ہے یہ جنت کی کنجی ہے، جنت کی جو کنجی ہے یہ نماز ہے، ٹھیک ہے، نماز کی کنجی جنت کی ہے نا، تو اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایمان اس کو کامیابی کی کنجی قرار دیا ہے۔ جو ایمان ہے یہ صرف عبادات نہیں ہے، یعنی کہ ایمان یہ نہیں ہے کہ صرف ہم عبادت کریں، نہیں، بلکہ طرز زندگی ہے۔ ایمان جو ہے یہ صرف روزہ رکھنا، نماز پڑھنا کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کمپلیٹ لائف سٹائل ہے، ایک مکمل طرز حیات زندگی ہے۔ اور اس میں کیا کیا ہے؟ کاروبار میں دیانتداری کرنا، اگر ہم کوئی کاروبار کر رہے ہیں اس میں دیانتداری کرنی چاہیے ہمیں۔ اگر ہم کوئی جاب کر رہے ہیں اس جاب کو ہم ایمانداری سے کریں، اس کے اندر کوئی خیانت نہ کریں، کچھ غلط کام نہ کریں۔ مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، حق پر ڈٹے رہیں اور گناہوں سے بچنا، یہ جو سب چیزیں نا یہ ایمان ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جو ایمان ہے یہ زندگی کو کیسے بدلتا ہے؟ ایمان جو ہے نا یہ انسان کو خوف سے آزاد کروا دیتا ہے۔ جو اس کے اندر ایک انسان کے اندر خوف ہوتا ہے نا، وہ ایمان جو ہے نا وہ اس خوف سے آزاد کروا دیتا ہے۔ ایمان جو ہے یہ انسان کو مشکلات میں مضبوط رکھتا ہے، انسان کو مایوسی سے بدل دیتا ہے، انسان کے اندر جو مایوسی ہوتی ہے نا اسے امید میں بدل دیتا ہے، انسان کے اندر جو دل ہے نا اس کے اندر سکون پیدا کرتا ہے۔ ان سب چیزوں سے انسان اپنی زندگی کو بدل لیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورۃ الرعد آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوئے۔ جان لو اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں، ہمارے جو دل ہیں وہ صرف اللہ کے ذکر سے ہی سکون میں آتے ہیں، اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور چیز سے مطمئن نہیں ہوتے، نہ ہی سکون میں آتے ہیں۔ ایمان کے بغیر جو زندگی ہے وہ کیسی ہے؟ ہماری زندگی کیسی ہو؟ زندگی کا کیا حال ہے ایمان کے بغیر؟ ایمان کے بغیر انسان جو ہے نا وہ ایسے ہے جیسے کہ کشتی سمندر میں تیرنا، کشتی سمندر میں تیرتی ہے نا، اگر سمندر نہ ہوگا تو وہ تیرے گی ہی نہیں، نہ ہی وہ تیر سکتی ہے، سمندر میں ہی تیرے گی، پانی کے اندر ہی تیرے گی نا، تو اس کی کوئی منزل نہیں، صرف ڈر، فکر اور بے سمتی۔ جس انسان کے اندر ایمان نہیں ہے وہ سب۔ میری پیاری بہنوں، یاد رکھیں کہ جو ایمان ہے یہ صرف ایک بیج کی طرح ہے، جو بیج ہے نا اگر آپ اسے دل میں بوئیں نا، ایک بیج آپ جب بوتی ہیں نا تو پھر آپ اسے روزانہ اس کی دیکھ بھال کرتی ہیں، اسے پھر وہ پودا بنتا ہے۔ اسی طرح ہی جو ایمان ہے یہ آپ اپنے اندر دل کے اندر بوئیں اور روزانہ عمل کریں اور دعا کریں، تو جس طرح وہ ایک مضبوط درخت بن جاتا ہے نا، اسی طرح ہی پھر آپ کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب وہ درخت اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ آندھی طوفان کی وجہ سے وہ
اس کی جڑیں نہیں اکھڑتی، اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہی جب آپ کے اندر ایمان مضبوط ہو جائے گا، پختہ ہو جائے گا نا، تو پھر آپ کو کوئی بھی انسان، کوئی بھی چیز آپ کے ایمان کو خراب نہیں کر سکتی۔ تو پیاری بہنوں، آج سے فیصلہ کیجئے، کیا آپ اپنی زندگی کا سفر خوف کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں یا پھر ایمان کے ساتھ؟ یہ دو چیزیں ہیں جو آپ نے آج خود سے سوال کرنا ہے، ان چیزوں پر دیکھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ میں اپنی زندگی کو ایمان کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں یا پھر میں اپنی زندگی کو خوف کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ ان دو چیزوں پر جب آپ عمل کریں گی، آپ غور کریں گی، تو نہ پھر آپ ایک فیصلہ کرنے پر کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آج کا لیکچر یہی تھا۔ انشاءاللہ ہم کل اپنے لیکچر میں بات کریں گے کہ جو کل کا لیکچر میں بات کریں گے، ایمان کی طاقت کا راز کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ پر یقین کا عمل، مکمل جو یقین ہے وہ رکھنے سے کیسے زندگی بدلتی ہے، انشاءاللہ ہم کل اس موضوع پر بات کریں گے۔ اور جو آج کا لیکچر تھا وہ ہمارا یہیں پہ مکمل ہو گیا، اور آپ نے جو کچھ سنا، سیکھا، اس پر عمل بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے کہ ایمان کیا ہے، دوسروں کو بھی بتائیں اور ایمان کی طرف لے کے آئیں، ان کے اندر ایمان کو مضبوط کریں، خود بھی ایمان کو مضبوط کریں، اپنے دل کو مضبوط کریں۔ انشاءاللہ ہم کل نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔